بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 ہے اللہ کی کتاب میں۔ یہ اس دن سے ہی ہے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ دین قیم محکم مضبوط ہے، پس نہ ظلم کرو ان کے اندر اپنی جانوں پہ، اور جہاد کرو مشرکوں سے پورا پورا، جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں پورے، اور تم جان لو کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دی ان گنت اور لا تعداد درود و سلام دے بعد آج 9 فروری سن 2024 کا خطبہ جمعہ، جو کہ اسلامی مہینے حرمت والے رجب مہینے کا آخری خطبہ ہے، اسی ماہ رجب اور اس کے اندر ہونے والے بعض غیر شرعی کام، بدعات اور وہ عقائد و اعمال بیان کیے جائیں گے جن کا شریعت محمدیہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ صحیح دین اسلام قرآن و حدیث بیان کیا جائے گا اور بدعات اور بدعی عقائد نشاندہی بھی کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات دے اندر کائنات دی رہبری رہنمائی واسطے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے نے، کوئی نیکی ایسی نیکی نہیں جس دے وہ نشاندہی نہیں کر کے گئے، کوئی برائی ایسی برائی نہیں جدی وہ نشاندہی نہیں کر کے گئے۔ ہر نیکی ہر برائی دا اشارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے نے۔ اگر آج او شکل نظر نہیں آتی تو جو اصول دس گئے نے ان اصولوں دے مطابق او نیکی اور بدی بدعت واضح ہو جائے گی کہ نیکی ہے یا بدی ہے، برائی ہے۔ رجب ان 4 مہینیاں دے وچوں ایک مہینہ ہے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان دے پیدا ہون دے وقت تو ہی حرمت والے، احترام والے، عزت وقار والے، شان والے بنایا ہے۔ انہاں دے اندروں ایک ذی قعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے، ایک محرم ہے۔ یہ 3 مسلسل پے در پے اکٹھے نے۔ ایک مہینہ درمیان وچ سال دے جنوں رجب کیا جاتا ہے،
یہ بھی ایک حکمت ہے کہ درمیان وچ کیوں رکھیا گیا ہے۔ رمضان سارے مہینیاں نالوں افضل ہے، لیکن حرمت والے اے نے، اے بھی ایک الگ حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر دن نو جو عزت عطا فرمائی ہے، اسی نہ اس دے اندر کمی کر سکنے ہیں نہ زیادتی کر سکنے۔ مسلمان کلمہ گو دا یہ حق ہے کہ جو شریعت محمدیہ بیان کرے، جو رسول بیان کرے او دے تے او عمل کرے، اپنے کولوں کسے دا نہ مقام ودائے نہ کٹائے۔ عبادت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو بیان کر دیتی ہے، دس دیتی ہے، آپ کر کے وکھا دیتی ہے، اصول دس دیتے نے۔ حرمت دا معنی ہے احترام، عزت، ادب۔ ہر مہینے وچی غلطی گناہ کرنا منع ہے، لیکن کوئی خاص مہینے، ہفتے، دن ہوتے نے، انہاں وچ زیادہ خیال رکھیا جاتا ہے۔ جس طرح غلطی گناہ زمین دے ہر ٹکڑے اور ہر حصے تے منع ہے، لیکن مسجدہ خاص اللہ دے گھر نے انہاں دی نسبت زیادہ خیال رکھنا۔ اسی طرح ہی برائی ہر انسان تے زیادتی کرنی منع ہے۔ زیادتی کسی غیر مسلم نال بھی نہیں کرنی، گناہ کسی غیر محرم نال بھی نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی والدین نال یا اپنے زیادہ قریبی حرمت والے رشتیاں نال کرتا ہے تو وہ بہت بڑا زیادہ گناہ سمجھا جائے گا۔ جس طرح انہاں رشتیاں دا احترام ہے، ادب ہے، نیکی انہاں نال کرن دا زیادہ ثواب ہے، ایویں انہاں تے ظلم، زیادتی، گناہ کرن دا زیادہ عذاب بھی ہے۔ یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون اصول بنایا ہے۔ جس چیز دا ادب، احترام، ثواب زیادہ ہوئے، او دی مخالفت، نافرمانی دا گناہ اور عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اے نہیں ہوتا کہ دوسریاں جگہ دے ہوتے برائی دی اجازت ہے، برائی ہے، وہ دی اجازت کسی جگہ تے بھی نہیں، لیکن بعض ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ اتنے خاص خیال رکھیا جاتا ہے، ادب اور احترام نو ملحوظ خاطر رکھیا جاتا ہے کہ بھائی اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کوئی بندہ اچھی بولتا ہے پیا، وہ بولے، لیکن اللہ نے قانون بنایا کہ محمد دی مجلس میں کوئی اچھی نہیں بول سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دا ادب ہے، آپ دا احترام ہے، آپ دے روضہ اقدس تے بھی، قبر مبارک تے بھی جا کے کوئی اچھی درود بھی نہیں پڑھ سکتا۔ کنی دنیا ہے، لیکن کوئی دوسرا بھی دوسرے دا درود نہیں سن سکتا، انہیں لوگ آہستہ درود پڑھتے ہیں۔ یہ نبی کریم دا ادب ہے، احترام ہے۔ کوئی بولتا ہوتا ہے، گھر وچ بھی کوئی گل بات کرتا پیا ہوئے، اچھی بولتا پیا ہوئے، گھر دا سربراہ آ جائے
والد آ جائے، بڑا بھائی آ جائے، والدہ آ جائے، سورا آ جائے تے حیا والی عزت والی نوح بھی آتی ہے کہ ہن میرا بڑا آ گیا ہے، میں خاموش ہو جاواں۔ اللہ تعالیٰ نے دن رات جگہ کتاباں انساناں دے اندر ہر ایک جنس وچ کوئی نہ کوئی افضل آلہ بنایا ہوتا ہے، جدا دوسریاں نالوں زیادہ ادب احترام کیتا جاتا ہے۔ مسجداں دا ادب عام زمین نالوں زیادہ ہے، پھر انہاں مسجداں نالوں بھی بیت اللہ دا زیادہ ہے، پانیاں وچوں آب زمزم دا زیادہ ہے، درختاں دے وچوں سدرۃ المنتہا دا بہت بڑا مقام ہے، پتھراں دے اندروں حجر اسود دا بڑا مقام ہے، انہوں چومیا جاتا ہے۔ انساناں دے اندروں بڑے انسان نے، اولیاء اللہ نے، صحابہ نے، انبیاء نے، سب تو بڑا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے۔ فرشتیاں وچوں حالانکہ سب فرشتے نے پاک دامن نے، معصوم نے، لیکن انہاں وچوں بھی اللہ نے جبریل نو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ راتاں وچوں رب نے لیلۃ القدر نو اعلیٰ بنایا ہے، کتاباں جو رب نے قرآن نو افضل تے اعلیٰ بنایا ہے۔ امتاں دے اندروں اللہ نے امت محمدیہ نو افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ او دے اعلیٰ افضل ہون دی بھی ایک وجہ ہے، جویں نبی اعلیٰ ہے اویں نبی دی امت بھی اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ ہون دی بھی یہ وجہ ہے کہ امت محمدیہ اللہ دے احکامات دی ساریاں امتاں نالوں زیادہ پابندی کرنے والی ہے۔ صحابہ نے کیا سی اللہ دے رسول نو کہ اسی او نہیں کہ پہلیاں امتاں دی طرح اپنے نبیاں نو آکھیے، جویں موسیٰ دی قوم نے آکھیا دی فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو تے تیرا رب جاؤ لڑو اسی ایتھے بیٹھنے ہیں، اسی ایسے نہیں، اسی او لوگ آسا تواڈے نال بیعت کیتی ہے، جان جا سکتی ہے، پیچھے نہیں ہٹیا جا سکتا۔ اس واسطے امت محمدیہ دی فضیلت دی بھی یہ وجہ ہے۔ نبی کریم نے ایویں نہیں سی یہ گل کہی صحابہ نو کہ تواڈے نالوں بھی افضل او لوگ ہون گے جنہاں مینوں ویکھیا بھی نہیں اور میرے تے جانا قربان کرن گے۔ تساں تے وجایا، کھڑکایا، آزمایا، امتحان لیا، وہ میرا نام سن کے ہی میرے تے اپنیاں جانا قربان کرن گے۔ تو ایمان دا تقاضا یہ ہے کہ مومن مسلمان نبی دی بات اتے ہی عمل کرے، نہ او دے اندر کمی کرے، نہ او دے اندر زیادتی کرے۔ مومن مسلمان نو کسے بھی عمل دے اندر نہ کمی دا حق ہے نہ زیادتی دا حق ہے۔ اگر وہ کہے گا حرج کیے ثواب ہے پھر بھی بدعت ہے، اگر وہ ثواب ہوندا تے اللہ حکم فرماندا، نبی حکم فرماندا، صحابہ عمل کردے او دے اتے۔ اگر اے ثواب کہندا ہے تو یہ مطلب یہ ہوئے گا نہ اللہ نو اے ثواب سمجھ آئی، نہ رسول نو سمجھ آئی، نہ صحابہ نو سمجھ آئی، پھر دین کامل مکمل کیسے ہویا؟ نتیجہ نکلیا کہ انہیں سمجھا کہ اے کمی سی دین وچ لہذا میں پوری کر دیتی ہے۔ بدعت والے بندے دا یہ نظریہ ہوتا ہے۔ دو بندے نے جنہ دی نہ سفارش ہو سکتی ہے نہ انہاں دی بخشش ہو سکتی ہے، اگر وہ
خود توبہ نہ کرن، ایک مشرک ہے ایک بدعتی ہے۔ مشرک نو ایک ذات رب تے اعتماد نہیں تے بدعتی نو ایک ذات محمد تے اعتماد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرک رب نو چھوڑ کے غیران دے کولو مدد مانگدا ہے، مشکل کشا سمجھدا ہے، داتا سمجھدا ہے، غوث گنج بخش غریب نواز سمجھدا ہے، اولاد دین والا رزق دین والا سمجھدا ہے، تے بدعتی سمجھدا ہے کہ آ نیکی نبی کولو نہیں ہوئی، صحابہ نہیں کیتی، لہذا میں اے شامل کر دینا وا۔ تے جنہاں دا اللہ رسول تو یہ اعتماد اٹھ گیا ہے، انہاں دی سفارش کون کرے گا اور جنت وچ کیویں جا سکن گے؟ اے او موضوع نے، اے او باتاں نے جڑیاں دین اسلام اور اصول نال متعلقہ نے، اور لوکاں نو انہاں چیزاں دا صحیح معنیاں دے اندر علم نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اے اختلافی باتاں نے، اے انتشار والیاں باتاں نے، جبکہ اے حقیقت اور اصل اسلام سمجھن والیاں باتاں نے۔ دنیا تے کوئی بھی جنس ہے، کوئی بھی چیز ہے، او دے نال دوسری جنس لگ جائے تے بندہ ملاوٹ سمجھدا ہے۔ دودھ دے اندر تسی آب زمزم بھی پا دیو تے او اسلام گوارا نہیں کرے گا۔ دودھ حالاں مل مل جاتا ہے، آب زمزم اس طرح نہیں ملتا۔ لوگ ایک ایک قطرے نو ادب نال احترام نال تلاش کردے نے، پیندے نے، چک کے لیاؤندے نے، تحفے دے طور تے توڑیاں ماشیاں دے وچ دیندے نے، لیکن دودھ اندر او آب زمزم بھی اسلام گوارا نہیں کرتا۔ میرے ویرو اس طرح عبادت ہے۔ اسلام دے اندر جنی اسلام نے مقرر کیتی ہے وہی قبول ہے، او دے علاوہ اپنی طرفوں کوئی بندہ رکعتاں ودائے، روپے پیسے ودائے، کوئی بھی عمل ودائے، اسلام دے متعین مقرر کردہ اصولاں دے اندر تے او قابل قبول نہیں۔ اے جمعے دیاں 2 رکعتاں نے فرض، اسی ہر روز تو ظہر دیاں 4 فرض پڑھنے ہاں، جمعے دیاں رب نے 2 کر دیتیاں نے۔ اسی یہ کہیے کہ اسی ہر روز 4 پڑھنے ہاں، اج 2 کیوں پڑھنے ہاں، لہذا اسی 4 پڑھنے ہاں، دور دراز تو آئے ہاں، افضل دن ہے تے کیا قبول ہے بھائی؟ میرے ویرو توجہ نال دھیان نال خطبہ سننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ، ہر مہینے، ہر دن، ہر وقت غلطی گناہ برائی منع کیتی ہے، لیکن حرمت والے 4 مہینے خاص رکھے نے۔ جس طرح نماز ہر جگہ تے ہو جاتی ہے، لیکن مسجد دے اندر افضل ہے، کئی درجے ود جاتی ہے، اسی طرح گناہ ہر جگہ منع ہے، لیکن اگر کوئی مسجد وچ گناہ کرتا ہے تو وہ دوسریاں جگہ نالوں زیادہ گناہ دا عذاب انہوں ہوئے گا۔ ہر بندے دا ادب و احترام بے ادبی منع ہے، لیکن اگر کسے دی ہو جائے تو اونا گناہ نہیں جنہ اپنے ماں باپ یا کسے ولی بزرگ نبی دی گستاخی کرندا ہے۔ یہ بہت ضروری بنیادی اصولی باتاں سن، انہاں نو سمجھنا، جدو انہاں چیزاں دی سمجھ آ جائے گی، انشاءاللہ اسلام تے عمل کرن دا ایک انداز، ایک طریقہ سامنے آ جائے گا۔
لوگ اپنی طرفوں بعض اعمال کرتے ہیں. بدقسمتی ہے کہ جنہ لوگوں نے سانو ہدایت کرنی سی، علماء نے سانو سمجھانا سی کہ آ کام بدعت ہے، نجائز ہے، غلط ہے، حرام ہے، نہیں کرنا، آ شرک ہے، یہ نیڑے نہیں جانا. ان علماء نے خود شرک دا دفاع کرنا شروع کر دیتا، انہاں بدعات دا دفاع شروع کر دیتا. آ بھی شرک نہیں، آ بھی بدعت نہیں. جدوں علماء نے ممبر و محراب تو شرک و بدعت دا دفاع کرنا ہے تے لوکاں نو سمجھ کیویں آنی؟ ایک عالم اگر کہندا ہے کہ شرک ہے، بدعت ہے، 10 کہندے نے کہ شرک بدعت نہیں، عوام پریشان ہوئے گی کہ نہیں؟ لیکن اس عالم نے نہیں سوچنا کہ میں اپنی آخرت بھی تباہ کر رہا اور انہاں دی بھی آخرت تباہ کر رہا. میں او بات بیان کراں جو قرآن نے بیان کیتی ہے، رسول اللہ نے بیان کیتی ہے. وہ یہ کہے گا میری پارٹی دا، میرے مذہب دا، میرے منشور دا، میرے دستور دا، میرے پیر دا، میرے مرشد دا، میرے امام دا، میری کتاب دا یہ مسئلہ ہے، میں مجبور ہاں. حضرات ایک مسلک اہل حدیث دنیا دے ہوتے ہے جدا منشور دستور قانون صرف ایک ہے، وہ رب دا قرآن ہے، محمد دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے تو بڑا کیوں نہ ہوئے، اہل حدیث کھڑا ہو کے سوال کرے گا کہ دی دلیل پیش کرو، قرآن پیش کرو یا حدیث پیش کرو. لوگ اس ماہ رجب دے اندر بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جنہ دا شریعت دے اندر کوئی وجود نہیں. چاہیے تے سی نا احترام کر دے، عبادت اہتمام نال کر دے، لیکن اہتمام نال دا یہ بھی معنی نہیں کہ جو اسلام وچ نہیں وہ کرنی شروع کر دیں. جس طرح کئی لوگوں نے رجب دی نماز ہی بنا لئی ہے، کئی لوگوں نے یہ اندر معراج سمجھ کے کہ 27 نو معراج ہوئی ہے، معراج منانی شروع کر دی. بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں سجانیاں شروع کر دیتیاں، چراغاں شروع کر دیتیاں، معراج دیاں محفلاں منعقد کر دیتیاں. معراج دیاں محفلاں دے اندر پھر او بیان کیتا جو نہ قرآن وچ نہ حدیث وچ. بیان کے کیتا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تے گئے، رب نو ویکھیا، جفیاں پائیاں. بھائی قرآن دا ایک اصول ہے، امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا جو بندہ یہ کہے کہ محمد نے رب نو ویکھیا ہے انہیں جھوٹ بولیا ہے. جو بندہ یہ کہے نبی کل دیا خبراں جاندا ہے، غیب جاندا ہے، انہیں جھوٹ بولیا ہے. حضرت امی عائشہ صدیقہ نبی دی بیوی قرآن پیش کر دیا نے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ نو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ نو کوئی آنکھ پا نہیں سکتی، اللہ سارے نو دیکھتا ہے. اور فرماتیاں نے اللہ دا قانون ہے، اللہ جدوں بھی کوئی گل کرتا ہے وہ من وراء الحجاب پردے وچ گل کرتا ہے، ڈائریکٹ سامنے نہیں آتا. اللہ اے دی صفت ہے کہ قیامت تو پہلے انہیں کسے نبی دے سامنے بھی نہیں آنا تے قیامت تو اللہ نے کسے بھی فرد کو لکیا نہیں رہنا. قیامت نو ساری دنیا رب نو ویکھے گی، جس طرح جیسے سورج نو دیکھ لیا.
کیوں یہ بھی ہے کہ فطرت ہے انسان دی، جدوں کوئی کسی نو دیکھ لیندہ ہے پھر او دے متعلق او دی پہلی محبت نہیں رہتی، وہ آندا میں ویکھیا ہے۔ اللہ نے اپنا وجود محمد نو بھی نہیں دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، امی عائشہ نو سچیاں کہیے یا مولوی نو سچیاں کہیے، مولوی بیان کرتا ہے نبی غیب جانتا ہے، قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے نبی کہہ دیو، رب فرماندے نے نبی کہہ دیو اور لوگوں میں یہ نہیں کہتا تانوں کہ میں غیب جاننا، میں تے اعلان کرنا، میرا رب کہتا ہے تو اعلان کر کے کہو وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میں غیب۔ امی عائشہ فرماندیاں نے جیڑا بندہ کہے کہ نبی غیب جانتا ہے انہیں جھوٹ بولیا ہے، رب فرمائے نبی کہو غیب نہیں جانتا، امی عائشہ فرمائے جیڑا کہے جانتے نے وہ جھوٹا ہے۔ مولوی ممبر تے محراب بیان ہی یہ کرتا ہے، نہ انہیں اللہ دی بات تے یقین رکھے ہے، نہ محمد دی بات تے، نہ امی عائشہ دی بات تے۔ اے فیصلہ تسا کرنا ہے کہ تسا اللہ دی، امی عائشہ دی، محمد دی گل مننی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دی، یا مولوی دی گل مننی۔ حرمت والے احترام والے مہینیاں دا احترام اے وے کہ تسی غلط بیانی کرو ممبر تے، تسی مسجد وچ آ کے باوضو ہو کے عوام نال جھوٹ بولو۔ عالم دا کام ہے دین دسے، اسلام دسے، قرآن دسے، حدیث دسے، نہ ہے کہ وہ اپنی جماعت دا، اپنے مولوی دا، اپنے کسی بہت بڑے بزرگ دا کوئی قول بیان کرے، نہیں، کوئی حجت نہیں، حجت صرف قرآن ہے، حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت واسطے کہ الہ ہے، اس عبادت دے انداز طریقے کار واسطے ایک ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس ذات محمد نالوں کوئی بڑی ذات ہے تو پھر بیان کرو، اور پوری امت مسلمان دا عقیدہ ایمان ہے کہ محمد دی ذات نالوں بڑی کوئی ذات نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدوں دعویٰ یہ ہے کہ محمد دی ذات نالوں بڑی ذات کوئی نہیں، تو پھر ایمان یہ ہوئے گا کہ محمد دی بات نالوں بات بھی کسے دی بڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا ہے پھر اپنی طرفوں بیان کرنے دی کیا ضرورت ہے؟ جو نبی نے بیان کر دیتا ہے کیا وہ کم ہے؟ بھئی فضیلت ہو یہ جو نبی بیان کر کے آئے، اپنی طرفوں کسی چیز دی اسی فضیلت بیان نہیں کر سکتے، نہ کسی چیز دی فضیلت کم کر سکنے ہیں، نہ کوئی عبادت بڑھا سکنے ہیں نہ کٹا سکنے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس مہینے دے اندر 27 رجب نو کہندے نے معراج ہوئی، لیکن انشاءاللہ تفصیل نال میں آئندہ جمعے بیان کراں گا معراج دیاں ساریاں شکاں۔ اج بعض بدعات اور بعض ایسے اعمال جو رجب اندر ہوندے نے اور جو غلط عقائد و نظریات رجب دے متعلق لوکاں نے بنائے ہوئے نے، انہاں دی نشاندہی کرنا چاہنا۔ بعض کہندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے بھی 4 رجب وچ کیتے نے، لہذا بعض لوگ عمرے بھی رجب وچ اس بنا دے اتے کرتے نے، حالانکہ بھی کوئی بات درست نہیں۔ تو میرے ویرو، میں ایک ایک بات تے بھی اگر باس کراں، سمجھان دی کوشش کراں تو پورا خطبہ چاہیے ہے، لیکن میں کوشش کراں گا کہ مختصراً انہاں چیزاں نو بیان کیتا جائے
کہ جو بیان کر کے عوام نو اے بات کہی جاتی ہے اے دا حقیقت نال کوئی تعلق نہیں. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بات بیان فرمائی ہے کہ رجب دا عمرہ دوسرے عمرے نالوں زیادہ فضیلت والا ہے، یا نبی دے چارے عمرے رجب وچ ہی سن، یہ بھی کوئی بات نہیں. یا کئی لوگاں نے صلاۃ رجبی بنائی ہے، وہ رجب دی نماز ادا کرتے ہیں. بعض لوگ معراج والی رات 100 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیندے نے. معراج تے نبی گئے، نبی دی فضیلت ہے، نبی دی عظمت ہے، تو 100 رکعت کا دی نیت لئیے بھائی. لوگاں نے ہر مہینے ہر ہفتے دے اپنے کولوں فضائل بنا لے نے، دعائیں بنا لیاں نے. میرے ویرو، عزت احترام عظمت شان او جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیتی ہے. اپنے کولوں بیان کرنے والا گناہگار بھی ہے، مجرم بھی ہے، بدعتی بھی ہے. ظلم دی انتہا ہے کہ طریقہ اپنا ہووے عمل بدعت تے ثواب دی نیت رب کو رکھی جائے، اور رب اس عمل تے ثواب دے گا یا عذاب دے گا. تینوں میرے محمد تے اعتماد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تے اپنے نبی نو دین کامل مکمل کر کے دیتا ہے. کیڑے منہ نال پڑھنے ہاں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب کتنے اعزاز نال یہ بات بیان فرماتا ہے کہ محمد دا اعزاز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس دین اسلام دی بنیاد آدم تو رکھی سی، جو نبوت اتھوں شروع ہوئی ہے، وہ دین اور نبوت محمد تے آ کے ختم ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی نیکی پلائی خیر والی بات ہوندی تے محمد ضرور بیان کر دے. یہ دا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ نیکی ہے، نہ پلائی ہے، نہ خیر ہے. آج لوکاں نے اپنی طرفوں ایک بدعت حسنہ ایک بدعت سیاہ کر لئیے. اے جی اچھی بدعت ہے، آپ بری بدعت ہے. وہ اندنے اسلام وچ بری بدعت جڑی ہے وہ ناجائز ہے، اچھی بدعت جائز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بات نہ تے قرآن نے بیان کیتی ہے، نہ میرے محمد رسول اللہ نے بیان کیتی ہے. ذرا توجہ فرمایا جو میرے ویرو، سانو اس دین دی سمجھ کیوں نہیں آؤندی؟ اس واسطے کہ اسی یہ باتاں سننیاں بھول گئے ہاں. علماء باتاں بیان نہیں کرتے، واقعات بیان کر دیتے، بزرگاں دے انبیاء دے واقعات بیان کر دیتے. وہ ہوندے نے بطور برکت ایک دلیل دی تائید واسطے، انہاں دا انکار نہیں. لیکن سارے خطبے سارے جمعے دے اندر کسے بھی ولی دی کسے بھی نبی دی ہسٹری شروع کر دیو، او دے جو اسی کیا سمجھاں گے، ساڑھے واسطے کیا حکم ہے. کسے بھی نبی دے واقعات تو سمجھنا تے ہے کہ اس طرح نبی کریم نو تکلیف آئی ہے، اس عمل دی وجہ تو تکلیف دا ذکر کران گے، وہ عمل نہیں بیان کران گے. سمجھ آئیے بھائی؟ نبی کریم نو پتھر پائے، نبی دے پیران دے وچوں خون نکلیا، نبی نے ہجرت کی تھی، نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. یہ سارا واقعہ سارا خطبہ عالم دے گزار دے گا.
بڑے بڑے اچھے اشعار، شیر، آواز پیاری، گن گرج ہوئے گی، سچ لوگ کر اٹھن گے، لیکن او دی وجہ، او دا سبب کیا سی؟ عقیدہ توحید، جدی وجہ تو مار پئی، جدی وجہ تو شہر چھڈنا پیا مکہ، جدی وجہ تو نبی کریم نو ہجرت کرنی پئی، او مسئلہ کی ہے توحید، او کیوں نہیں مولوی بیان کرتا؟ او بیان کرے تے مزہ آئے گا؟ نبی دے گھر کئی کئی دن، ہفتے تک، مہینے تک اگ نہیں بلی، روٹی نہیں پکی، کھجورا پانی نال گزارا کر دیتا ہے، مولوی بیان کرے گا؟ مولوی تے بڑی مشکل نال صرف جمعرات دا انتظار کرتا ہے، جمعرات آوے وہ بھی پتہ نہیں کیویں دعائی کرتا ہے کہ چلو جے شادی نہیں تے کوئی ماری جائے میری 40 دن تے روٹی لگ جائے۔ میرے ویرو، اساں بھی سمجھنا ہے، مولوی نے تو چلو اپنے پیٹ واسطے کچھ کیتا، تسی تے کچھ سمجھو خدا واسطے، تسی کیوں نہیں سمجھتے بھئی؟ مولوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حلوہ کھانا تے بیان کرتا ہے کہ نبی نے حلوہ کھادا، حلوہ کھانا سنت ہے، پہلا پتھر کھانے سنت نے، کیوں بھائی؟ او کیوں نہیں بیان؟ نبی دا بدر کیوں نہیں؟ نبی دا احد کیوں نہیں؟ نبی دی خندق کیوں نہیں؟ جڑا سبب بنیا ہے حلوہ کھان دا، وہ کیوں نہیں بیان بھائی؟ حلوہ کھانا تے سنت ہے، لیکن حلوے تو پہلا پتھر کھانے، وہ کیوں نہیں بیان؟ وہ جڑی تکلیف آئی ہے حلوہ کھان دا جو سبب بنے ہیں، وہ کیوں نہیں بیان؟ اس سبب تو بغیر حلوہ کھانا سنت ہے۔ ایک بندہ ایک ٹیکہ لواندا ہے، گولی کھاندا ہے اس مرض دی، کیا مرض ہے، اس مرض دی وجہ تو میں گولی تے ٹیکہ لوا رہا ہاں، کھا رہا ہاں۔ مرض ہووے نا تے وہ دوائی کھائی جائے تے آکھے گا سنت عمل ہو گیا، کیوں بھی سمجھ آؤں دی ہے بھائی؟ میرے ویرو، بڑی تلخ جی بات نظر آندی ہے، رکھی بات نظر آندی ہے، کوئی مزہ نہیں آندا یہو جیاں باتاں دے اندر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ دی قسم دل دکھدا ہے، تکلیف ہوندی ہے، جدو دین دے نام تے فراڈ ہوندا ہے، دین دے نام تے دھوکھا ہوندا ہے، اعمال اپنے نے اجر رب کولوں لین دا دعویٰ کیتا جاندا ہے، لوکاں نوں جھوٹ سنایا جاندا ہے، بدعات سنائیاں جاندیاں نے، اور پھر ممبر تے بیٹھ کے قرآن ہاتھ وچ پکڑ کے باوضو ہو کے جنہاں نوں ہدایت دینی سی انہاں نوں بدعات دا سبق دتا جاندا ہے۔ میرے ویرو، یہ بھی بیان کیتا جاندا ہے کہ جیڑا بندہ اس رجب دے اندر روزہ رکھے گا، کئی بھائی پوچھتے ہیں جی روزہ ہے وے، معراج دا روزہ ہے وے، آندے نے روزہ جڑا رکھے گا انہوں جنت دی نہر وچوں ایسا پانی پلایا جائے گا جو دودھ نالوں زیادہ سفید ہے تے شہد نالوں زیادہ میٹھا ہے۔ لوہاں لوکا کہہ رہے سبحان اللہ، حالہ بدعت ہے ہی کوئی نہیں، کوئی نبی کریم دا فرمان نہیں۔ پہلی بات ہے کہ اس مہینے دی 27 نو معراج ہوئی ہوئے، یہ بھی کوئی بات سچی ثابت نہیں، معراج دا انکار نہیں، معراج ہوئی ہے لیکن مہینے دی تاریخ دا تعین نہیں۔ 10 اقوال نے مختلف، اس تو بھی زیادہ ہو سکتے نے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے معراج دے موضوع عرض کرانگا تفصیل ساری کہ معراج دے اندر کیا کیا عقائد غلط بیان کیتے گئے نے، اور لوگ شیخ الاسلام طاہر القادری نو کہندے نے، انہوں نے اتنی بڑی کتاب معراج تے لکھ دیتی ہے، بہت بڑیاں گپاں لکھیاں نے وہ دے اندر، نہ قرآن وچ نے نہ حدیث وچ نے، اللہ نو جفیاں ہی پا دیتیاں نے۔ ایک طرف تو یہ کہندے نے کہ رب دا وجود ہی کوئی نہیں، لا مکان ہے،
اللہ دا مکان کوئی نہیں، وجود کوئی نہیں. جے وجود کوئی نہیں، لا مکان ہے تے گئے کتھے نے نبی؟ جفی کنوں پائیے، ویکھیا کنوں ہے؟ ایک گل تے کرو نا میرے ویرو، یہ بھی بات غلط ہے. اکلا میں آندے نے جبریل نے، واقعہ میں راج دا جبریل تے بھی بہتان، جبریل تے بھی توہین کہ جبریل نے اذان آکھی ہے. جبریل نے کہندے نے اوتھے اذان آکھی ہے. نبی کریم نے انبیاء نو جماعت کرائی ہے. جماعت دا میں انکار نہیں کردا، اذان دا کرنا. اذان تے شروع مدینے جا کے ہوئی ہے. کدی سوچیا جے کسے مولوی نو، اسے طاہر القادری صاحب نو ہی پوچھ لو کہ اذان شروع اسلام وچ کتھوں ہوئی ہے؟ معراج کتھوں ہوئی سی بھائی؟ مکیوں ہی ہوئی ہے نا. ادو تے اذان دا وجود ہی کوئی نہیں سی. یہ کہندے نے اذان اتھے آکھی ہے جبریل نے. اذان مدینے جا کے ملی ہے، مکے چ کوئی نہیں سی. یہ بھی بات غلط. رب نو جفیاں پان والی ویکھن والی بات بھی غلط. بہت سارے غلط عقائد و نظریات بیان کیتے لوگ، آہا واہ واہ نعرہ بازی. بابی نہیں مانتے، اتنی شان ہے. جبریل بھی راہ چھڑ گیا، ساتھ چھڑ گیا. یہ بات بیان کرنے والے اہل حدیث بھی نے، دیوبندی بھی نے. جی جبریل بھی توڑ نہیں پہنچ سکیا. اینا بڑا جھوٹ، اینا بڑا بہتان. قرآن کہندا ہے لا یاسون ما امرہم اللہ، فرشتے او نے جو اللہ دے حکم دی نافرمانی نہیں کرتے. کیا رب نو توڑ جان، رب نے جبریل نو توڑ جان دا حکم کیتا سی جڑا جبریل راہ چ رہ گیا؟ کدی سوچیا جے جتوں تاکر حکم سی سدرۃ المنتہا تاکر، سدرۃ المنتہا دا معنی کی ہے؟ آخری سٹاپ ادھروں، ادو اتنے کوئی نہیں جا سکتا. اوتھے ہی وہی آئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو. اتوں جبریل ہی آئے نے، وہی لے کے آئے نے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وہی بھیجیے اس جگہ تے جو وہی بھیجی. کنوں؟ اپنے بندے نو. یہ بھی ایک بہت بڑا بہتان. جبریل راہ چھڑ گیا، جبریل ساتھ چھڑ گیا. محمد رسول اللہ اس تو بھی اگے چلے گئے. کتنے گئے نے اگے بھائی؟ بالکل جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے. جبریل تو اگے، محمد کدھرے نہیں گئے. جبریل اوپر جاندہ ہے، اوپر تو وہی جبریل لے کے آؤں ہے. نہیں سمجھ آئی ویرو؟ لوگ نعرہ بازی مار دینے، بڑے بڑے نوٹ نشاور کر دینے. محمد دی عظمت شان ہے، صلی اللہ عظمت شان اپنی جگہ تے، وہ دا انکار نہیں. لیکن جبریل دی توہین بھی گوارا. پتا جے کون ہے جبریل؟ تساں تے گل سن کے تڑپ جانا ہے. اج تک یہ گل سنی. قرآن آندا ہے علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اے جبریل امین نو 2 مرتبہ ویکھیا ہے محمد نے، رب نو نہیں ویکھیا صلی اللہ علیہ. لوگوں نے کی کہا ہے؟ رب نو ویکھیا ہے. اللہ دا علمہ شدید القوا، جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا استاد سکھان والا ہے. لو جی ہنے ہی مسجد تو باہر نکل کے اج تک سارے مولوی آندے نے محمد رسول اللہ دا استاد کوئی نہیں، تے مولوی نے کہہ دیتا ہے جی جبریل نے سکھایا ہے. کیوں بھائی؟ یہ گل ہوئے گی، خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اے جو رب نے آکھیا نا امی محمد دا استاد کوئی نہیں، وہ کافراں دا جواب دیتا ہے کہ مکے وچ انساناں وچوں محمد دا بندیاں وچوں کوئی دین دسن والا کوئی نہیں، انہوں جبریل نے دسیا ہے.
سمجھ آئی؟ بندے غلط بیانی بھی کر سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، بھول بھی سکتے ہیں۔ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اینو سکھان والا جبریل ہے جدے کولوں کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ اے بات دسی یہ کہنا کہ جبریل بھی اگاں نہیں جا سکیا۔ وہ کئی آندے نے جی جبریل نے آکھا میرے پر سڑ جان گے، ایڈا بڑا جھوٹ ہے۔ وہ بابے سادی نے کرے بھنگ پی کے کہہ دیتا تے اگوں مولویاں نے بھی یہی کہہ دیتی۔ جبریل نے آکھا میرے پر جل جان گے، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ سدرۃ المنتہا کتھے وے؟ رب دا عرش کتھے وے؟ اور سدرۃ المنتہا تو اتے وے کہ تھلے وے؟ لوگوں میں اسے باتیں خدا دا واسطہ دے کے تو انہوں کہنا کہ خطبے نو دھیان نال سنیا کرو، عقیدہ درست کریا کرو۔ اس خطبے اور دوسرے خطبے وچ فرق ہوتا ہے۔ اللہ دا عرش بھی سدرۃ المنتہا تو اتے وے کہ تھلے وے؟ جبریل فرشتیاں دا سردار ہے کہ نہیں؟ تے جیڑیاں فرشتیاں نے رب دا عرش اٹھایا ہے وہ سدرۃ المنتہا تو تھلے نے کہ اتے نے؟ انہاں دے پر نہیں جلے تے جبریل دا جل جانا سی؟ کہ میں سمجھاواں؟ جبریل دی بھی توہین ہے۔ جبریل توڑ نہیں گیا، توڑ جانا کتے سی؟ آخری سٹاپ تے تھی۔ سدرۃ المنتہا دا معنی کی ہے؟ آخری سٹاپ سرحد دے تھلے ہوتے جان والیاں دی، اور جڑے فرشتے ادھروں پیغام لے کے جاندے نے وہ بھی اتھوں تک جاندے نے، پھر اوپروں لے کے آوندے نے فرشتے۔ یہ بھی گل سنی جائے کہ کوئی نہ تے ساریاں بھول جاندے ہو؟ ادو نہیں خیال کرتے کہ مولوی صاحب وہ جڑے اوپر والے فرشتے ادھروں آوندے نے انہاں چوں کسے دے پر نہیں جلدے، جبریل دا کیویں سڑ گیا؟ پیغام لے کے آوندے نے رب دی طرفوں۔ بہرحال لوگاں نے 100 رکعت معراج دی رات دی بنا لئی، کئیاں نے شب برات 15 شعبان نو بنا لئی۔ نہ کوئی معراج دی رات نبی کریم نے عبادت بیان کیتی ہے، نہ کوئی شب برات دی کیتی ہے۔ یہ ساریاں لوگاں نے خود ہی بیان کر لئیاں نے۔ جی روزہ رکھو گے تے سفید دودھ نالوں شہد نالوں مٹھا پانی رب جنت دی نہر چو پلائے گا۔ بالکل بہتان نبی نے کوئی بات نہیں بیان فرمائی۔ ہاں تسی اگر رکھنا ہے روزہ رکھو، ہر جمعرات دا، ہر سوموار دا۔ اے بھی گل سن لو ہن، کئی لوگ زور دیندے نے جی سوار دا روزہ نبی نے رکھیا ہے اپنی پیدائش دا سمجھ کے۔ میرے ویرو اے بھی کوئی دلیل نہیں کہ نبی نے اپنی پیدائش دا روزہ سوار نو رکھیا ہے۔ کیا نبی ہر سوار نو پیدا ہوندے سن؟ پھر اے 12 ربیع الاولی منگل نو، کدی بدھ نو، کدی جمعرات نو، مختلف دنہ چاندی ہے کہ نہیں؟ تے جے سوار ہی دلیل ہوئے تے پھر سوار نو منانی چاہی دی ہے نا، پھر 12 دا تے خیال نہیں نہ رکھنا چاہی دا۔ جدو سوار ہوئے ادو منان پاویں وہ 9 ہوئے تے پاویں وہ 12 ہوئے، لیکن منگل نو مناندے نے، وہ سوار والا دن پھر کتے گیا روزہ تے سوار نو سی۔ پھر جمعرات نو رکھیا ہے۔ اصل وجہ نبی کریم نے فرمایا ہے انہاں دناں وچ اعمال اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوندے نے، اور میں یہ چاہنا کہ میرے اعمال اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہون تے روزے دی حالت وچ ہون۔ وجہ ہے ہر گل لوگاں نے بدل لئی ہے، دین ہی بدل لیا ہے، دین دا حلیہ ہی بدل دیتا ہے۔ نبی کریم ہر مہینے 3 روزے رکھ دینے۔ ایام بیز کی معنی ہے؟ سفید دن 13، 14، 15 چند
آتے ہو نا 14ویں دا چن 13 14 15 یہ روزے ہر مہینے نبی رکھتے ہیں. اچھا جی جمعرات سوار کم از کم 4 سوار 4 جمعرات کنے ہو گئے؟ مسئلے سمجھا کرو. 8 روزے ہر مہینے دے 3 13 14 15 کنے ہو گئے؟ پھر یہ علاوہ اور بھی کئی روزے جڑے آ جاتے ہیں. مثلا محرم دے روزے نے. نبی کریم فرماتے نے کہ رمضان دے بعد محرم دے روزے فضیلت والے نے. 9ویں دا روزہ ہے 9 محرم دا روزہ ہے وہ کسے بھی دن آ جائے یا تسی وہ 9 10 ہی رکھو 15 20 رکھو بڑے فضیلت والے نے. ذوالحجہ دے روزے نے تسی 9 دے 9 رکھ لو 10ویں دن تے عید ہے نا. تسی اکیلا 9 دا رکھ لو. یہ کتنے روزے نے اور جو شریعت نے دسے نے محمد نے رکھے نے انہاں دے نیڑے کوئی نہیں جاندہ. فرض نماز پڑھتا کوئی نہیں سال بعد 100 رکعت پڑھ کے سارے سال دا آدھار لا دیں دے. اے کنے دسیا بھائی؟ جے دسو گے تو کہن دے بس اے وابی گستاخ نے بے ادب نے. وابی میرے ویرو تو انہوں صرف خالص دین مصطفیٰ دس دینا. زمینداروں دکانداروں تواڈے سودے چ ملاوٹ ہوئے تسی اس دکان تو دوسری واری سودا نہیں لیندے. 2 نمبر ہے زمیندار دی پہلی دے اندر ندین اگدا ہے. وہ جیڑا فصل او بوندا ہے گڈدا ہے او دے علاوہ کوئی چیز اگے تے انہوں دعاواں نال ماردا ہے گوڈیاں دے کے رمبیاں نال کڈھاندا ہے پیسے دے کے. اے کیوں ندین ہوئی ہے؟ تے دین دے اندر ندین مولوی گڈدا ہے تے تسی خوش ہو کے لیندے ہو ساڈی پہلی بھری ہے. یہ تے ادھر پتہ لگنا ہے نا جدوں اے فصل وڈی جانی ہے تے قیامت والے دن چھج نال اے چھٹیا جانا ہے تے پتہ لگنا ہے وچ اے دے کنک کنی ہے جو کنے نے ممنی کنی ہے ہرواڑی کنی ہے ونڈ کنے نے روڑ کنے نے. تے پھر ہونا کی ہے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. ونڈ الگ روڑ الگ ممنی مینا اے ہرواڑی الگ. اثر فصل دانے کنے کو نکلتے نے. میرے ویرو دنیا دی ہر چیز دے اندر ملاوٹ گوارا نہیں کرتے. دین سارا ہی تسی ملاوٹ والا لئی جاندے ہو. اذان تو پہلا بھی بدتاں اپنی مرضی نال درود دے لفظ بھی اپنے وقت بھی اپنا بعد وچ بھی نماز دی نیت بھی خود بنائی وضو دے اتے دعائیں خود بنا لیاں جنازے دیاں دعائیں خود بنا لیاں جو نبی دسیاں نہ فاتحہ پڑھی نہ درود پڑھیا اپنے کولوں بنائیاں. نبی دی دسی ہوئی حدیث تے عمل نہ کیتا اجر رب کولوں لین دا اے کیتا نہ میرے ویرو. 22 رجب نو جی کی یہ کونڈے بھرے جا رہے ہیں جعفر صادق دے. ایک تے گل ہے کہ جعفر صادق دے نا دے کونڈے حرام. غیر اللہ دے نا دی چیز ہے کہ نہیں؟ وہ پاویں محمد دے نا دی بھی ہوئے حرام ہے. غیر اللہ دے نا دی ہون دی وجہ تو صلی اللہ علیہ وسلم ایصال ثواب دا انکار نہیں. دھوکھا نہ کھانا دھوکھا نہ کھانا ایصال ثواب دا انکار نہیں. لیکن نا کدے دینی ہے؟ اللہ دے نا چیز ہوئے دل وچ جنوں مرضی تسی کہو اللہ دا اجر و ثواب. او دی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے کی کیا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین.
نماز روزہ سجدہ رکوع نظر و نیاز کدے واسطے؟ زندگی موت کدے واسطے؟ اور بندیاں واسطے نہیں، محمد رسول اللہ بیٹھے نے، اونٹ نے آ کے سجدہ کیتا، صحابہ تڑپ پہ کہنے لگے اللہ دے رسول جانور تانوں سجدہ کرتا ہے، اسی کیوں نہ کریے؟ اللہ دے رسول نے فرمایا اعبدوا اللہ واکرموا اخاکم، عبادت رب دی کرو، اپنے بھائی دا احترام کرو۔ محمد زندہ بیٹھے نو سجدہ جائز صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تے بزرگ پاویں کڈا بھی ہوئے وہ دی قبر تے سجدہ کیویں جائز ہے؟ اور جدو جنازہ اگے رکھیا ہوتا ہے، پاویں نبی دا ہے پاویں ولی دا ہے، رب نے جنازے وچوں سجدہ رکوع کیوں ختم کر دیتا ہے؟ کسے نو شبہ نہ پوے کہ اینو سجدہ کرتا ہے پیا۔ جدو 4 فٹ اچا منجی تے پیا ہے، اس نماز وچوں سجدہ رکوع بھی ختم کر دیتا ہے کہ کسے نو شک نہ پہ جائے کہ اینو کرتے نے پے۔ محمد زندہ بیٹھے نو سجدہ جائز نہیں تے کسے دی قبر تے کیویں جائز ہو سکتا ہے؟ تو میرے ویرو سمجھنا ہے کہ بھائی رجب نو جعفر صادق دے کنڈے، اللہ دی قسم نہ جعفر صادق پیدا ہوئے اس دن تے نہ فوت ہی ہوئے، یہ بھی کوئی گل نہیں، فوت ہونا یا پیدا ہونا تے اس دن جڑا وہ عرس کرانے، ختم دوانے، برسیاں کرنیاں، کسے دی موت تے کسے دی پیدائش تے اسلام وچ کوئی تصور نہیں، بدعات نے۔ اگر یہ معاملات ہوندے تے اسلام دین دے کم نہیں سن چل سکنے، اسا ختم دوان تے رہنا تے ختم دوانا کتوں سی کمائی تے کر کوئی نہیں سی سکنی، ہر روز تے پھوڑی پا کے بیٹھیا کہ اج فلانا مر گیا، اج فلانا مر گیا، اج فلانا مر گیا، کم کدو کرنا سی؟ کمانا کتوں دی جنی منگائیے ہون تے اپنے کھان واسطے نہیں تے ختم کتوں دوانے تھا؟ غیر اللہ دے نام دی چیز ہون دی وجہ تو بھی جعفر صادق دے کنڈے حرام۔ اصل وچ دشمنان دین نے امیر معاویہ دی وفات ہوتے بھائی رجب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دا دن انہاں خوشی کی تھی کہ مگروں لے گیا تے صبح صبح منہ نیرے پکا کے انہاں کھا دی۔ دشمن تے خوشی کرے، مسلمانوں سنیوں ویرو میرا ایک انداز ہے سمجھان دا، خدا واسطے اپیل ہی کر سکنا، تسی تے سوچو تسی کیوں دشمن دی خوشی وچ شریک ہوندے ہو؟ تسی کیوں یہ کم کردے ہو؟ اسلام دے اندر ایک کوئی مسئلہ نہیں، کسے نے میلاد دے نا تے، کسے نے حسین دی ولادت دے نا تے، کسے نے ماتم دے نا تے، کسے نے رجب دے نا تے، کسے نے شبرات دے نا تے، اے جنہیں لوگاں نے دن بنائے نے اپنی طرفوں نے دین اسلام وچ کوئی دن نہیں، کسے دی موت کسے دی ولادت دے اتے اس طرح خوشیاں، اس طرح برسیاں، اس طرح دیگاں، اس طرح سال بعد جانا جی پہلی دی برسی ہے، پہلا محرم ہے، مرن دے بعد جاندے نے نا، کوئی موڑ بھی مکانی آؤں پیا، کوئی پہلی باری آؤں پیا، کوئی محرم وچ قبراں تے دال چنے چاول لے کے جاندا پیا، وہ صرف مسراں دی دال تے کنیاں او قبر دے اتے روڑ کے آؤندے نے اس بابے بیچارے واسطے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے ویرو بہت بڑا حسین تو کھا دیتا ہے تو انو مولوی نے، اے کوئی ثواب نہیں، اسلام وچ صرف 3 ثواب نے، انگلا تے لکھ لو، سینے دے اندر محفوظ کر لو، حدیث نبی کریم دی، چوتھی چیز کوئی نہیں جے۔ نبی کریم نے فرمایا جدو بندہ مر جاندہ ہے تے مرن دے بعد انہوں 3 کماں دا ثواب پہنچدا ہے، کنیاں دا؟ چوتھی چیز کوئی نہیں جے، بیکھ لینا۔ جدو مرد ہے نبی فرماتے نے اذا مات الانسان انقطع عملہ، بندہ مر گیا عمل کٹ گئے، عمل کٹ گئے، ختم ہو گئے، مگر 3 کماں دا انہوں ثواب پھر بھی پہنچے گا۔ کہڑے نے؟ صدقہ جاریہ، نیک اولاد، ایک علم،
کنیاں چیزاں نے؟ علم او دا اپنا جڑا سکھا گیا ہے، پڑھا گیا ہے آپ، یا آپ کوئی قرآن لے کے دے گیا ہے، حدیث لے کے دے گیا ہے، یہ بھی علم چاہے گی۔ صدقہ جاریہ کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی نلکا، کوئی بھی رفع عامہ دا کام کر گیا ہے، او دا ثواب او بھی او دا اپنا ہے، علم او دا اپنا ہے، اولاد او دی، تینے کام او دے اپنے نے، چوتھا کام کیڑا جڑا دجے دا انہوں ثواب ملتا ہے پیا۔ تسی ایویں دیگا پکا پکا کے برادریاں نو کھواندے ہو، کسے دا کوئی کسے نو ثواب نہیں، صرف تینا کاماں دا ثواب ہے۔ اولاد کرے ثواب ہے، نیک کام کرے اولاد ثواب ہے، آپ جڑا کر گیا ہے وہ ثواب ہے، علم پڑھا گیا ہے وہ ثواب ہے، چوتھا عمل ہی کوئی نہیں۔ لوگاں نے اپنے کولوں یہ دین بنائے نے، اے مسئلے سننے بڑے اوکھے نے، شبرات ایدہ من کڑت ہونا، بدت ہونا، ایدے لفظ تو ہی واضح ہے۔ شب لفظ عربی دا ہے نہیں، فارسی دا ہے، شب فارسی ہے تے برات عربی ہے، فارسی تے عربی دووے زبانہ ملا کے تے انہاں بنائیاں نے، اے شب برات اصل وچ لیلۃ القدر ہے، اور مولوی ممبر تے پہ کے آئے تے یہ ہوئی پڑے گا سورت الدخان دیئے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات وچ ہر حکمت والے کام دے فیصلے کیتے جاندے نے، اور اے دے وچی قرآن نازل ہویا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اے ہوئی ایتاں پڑھے گا، اور 15 شعبان نو بھی اے ہوئی ایتاں پڑھے گا، وہ تو شب برات ہو جاندی ہے، تے رمضان وچ بھی اے ہوئی ایتاں پڑھ کے لیلۃ القدر ہو جاندی ہے۔ کدی تساں پوچھیا ہے کہ مولوی صاحب 1.5 مہینے بعد آ گئی ہے، مہینے بعد ہی آ گئی ہے لیلۃ القدر جی، کہ 2 نے کہ 1 کے؟ قرآن نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ اے رمضان دا مہینہ ہے جدے وچ قرآن نازل ہویا ہے۔ اس مہینے چ رات کیڑی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ، ایسا نازل کیتا ہے انہوں لیلۃ القدر دی رات، تے لیلۃ القدر دی رات کدے وچ ہے؟ رمضان وچ۔ وہ 21 ہو سکتی ہے، 23 ہو سکتی ہے، 25 ہو سکتی ہے، 27 ہو سکتی ہے، 29 ہو سکتی ہے، انہوں تلاش کرنے واسطے نبی رمضان وچ بیٹھے نے کہ شعبان وچ بیٹھے نے؟ بھائی قرآن بھی کہہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے، وہ رمضان وچ ہے، انہیں 15 شعبان نو بنا لئیے۔ تو میرے ویرو صرف میں اشارہ کرنا چاہتا سا کہ اے غلط عقائد و نظریات لوگوں نے خود بنائے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ او اعمال کرو جڑے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نے کی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ساڑھے واسطے نمونہ کیڑی ذات ہے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ نبی دا ادب نہیں کرتے، نبی نو وڈے پراجنہ سمجھتے نے، اپنے ورگا سمجھتے نے۔ اللہ دی قسم اس کائنات دے اندر اگر ادب احترام کوئی محمد دا کرتا ہے تو اہل حدیث کرتا ہے۔ کیوں کہ اے گل کہندا ہے کہ جس طرح محمد دی ذات بے مثال آخری ہے، ایویں محمد دی بات بھی بے مثال اور آخری ہے۔ جویں نبی دی ذات دا انکار کفر ہے، ایویں محمد دی بات دا انکار بھی کفر ہے۔ اگر کامیابی ہے تے صرف محمد دی ذات نال منسلک ہے، اگر جہنم ملنی ہے تے محمد دی نافرمانی نال، جنت ملنی ہے تے محمد دی اطاعت نال۔ کوئی ذات کائنات دے اندر ایسی نہیں جدی ذات نال نجات ملے، جنت وچ بندہ جائے یا جہنم وچ، وہ صرف ایکو ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پھر آیت دا ترجمہ سن لو، سورہ توبہ دی آیت جو پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 36 ہے۔
اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ دے ہاں 12 مہینے گنتی والے، گنتی دے مہینے سال 12 مہینے عربی دے اللہ دی کتاب دے اندر ہے۔ اس دن تو ہی رب نے بنائے نے یوم خلق السماوات والارض منہا، جس دن تو رب نے زمین و آسمان بنائے اس دن تو ہی یہ عظمت شان والے بنائے نے 4، منہا ان میں سے اربعۃ حرم، 4 حرمت والے، احترام والے، عزت والے، وقار والے، 3 پے در پے مسلسل ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ایک اے رجب، لیکن یہ دی کوئی خاص عبادت نہیں، کوئی خاص نفل نہیں۔ کئی لوگوں نے انہوں زکوٰۃ دا مہینہ بنا لیا ہے، یہ زکوٰۃ دا مہینہ ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ زکوٰۃ دے مال نال ہونی ہے، جدوں مال دا حساب کرو گے سال بعد ہوندی ہے، کسے بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اس واسطے اللہ فرماتے نے اس دن تو ہی جس دن تو اللہ نے انہاں نوں پیدا فرمایا ہے، زمین و آسمان نوں پیدا فرمایا، اس دن تو ہی انہاں دی حرمت ہے۔ کئی ہن محرم نوں حسین دی شہادت نال جوڑ دیندے نے، حضرت حسین دی شہادت نال بھی محرم دا کوئی ادو تے کوئی شے پیدا ہی نہیں ہوئی، آدم ہی نہیں پیدا ہویا جدوں دا حرمت والا مہینہ ہے، تے حسین دی شہادت نال دا تعلق جوڑن دا کی مطلب ہے؟ انبیاء اولیاء کتنے شہید ہوئے نے، یہ نال کوئی تعلق نہیں۔ اللہ فرماتا ذالک الدین القیم، یہ دین محکم مضبوط ہے، شروع تو اس دن تو ہی جس دن تو اللہ نے زمین و آسمان بنائے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، انہاں مہینیاں دے اندر خاص کر کے اپنیاں جاناں تے ظلم نہ کریا کرو۔ میرے ویرو انہاں مہینیاں حرمت والیاں وچ زیادہ خیال رکھنا سی، غلطیاں تو بچن دا، لوکاں زیادہ بدعتاں تے شرک کرنے شروع کر دیتے نے۔ عرس، قوالیاں، نئے نئے اعمال، سوگ، اللہ فرماندے نے وقاتل المشرکین کافتن، ہاں اے دل وچ خیال نہ آوے کہ انہاں مہینیاں دے اندر لڑائی بھی منع ہے۔ اللہ فرماندے نے مشرکاں دے نال جہاد کر سکدے ہو اگر وہ پہل کردے نے تہاڈے تے، کما یقاتلونکم کافتن، جویں انہاں تہاڈے تے پورا پورا ہاتھ اٹھایا ہے، تہانوں بھی جواب دین دا پورا حق ہے۔ کوئی لوگ جی حرمت والا مہینہ ہے، یہ نہیں کرنا، ہاتھ بن کے بہ رہی ہے مسیطے تے بہ رہے ہو، مسجد کوئی کام لڑائی جھگڑے والا کرنا تے جی آ کے کوئی گل پہ جائے تے پھر بھائی اور دفاع کرو گے کہ نہیں؟ بیت اللہ وچ بھی یہ لڑائی جھگڑا منع ہے نا، تے رب نے اجازت دے دیتی سی نا، پہ دفاع دا تانوں حق ہے۔ یہ بھی اللہ فرماندے نے تسی مشرکاں دے نال پورا پورا حق رکھ دے ہو جنگ کرن دا، جویں انہاں تہاڈے نال پورا پورا حملہ کرن دا اپنا حق استعمال کیتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اے جان لو اللہ متقیاں پرہیزگاراں دے نال ہی ہے۔ متقی پرہیزگار کوئی دفاع دے طور تے رب دے گھر بیت اللہ وچ بھی اپنا دفاع کرے تے جائز ہے۔ وہ ضیاء الحق دے دور دے اندر امام مہدی ہون دا دعویٰ کیتا سی نا سعودیہ دے اندر، جدوں سعودیہ دا تختہ پلٹنا چاہندے سن، امام مہدی ہون دا دعویٰ کیتا سی، تے کی خیال ہے بھی انہاں اپنا دفاع کرنے واسطے بیت اللہ دے اندر پانی چھڈ کے کرنٹ چھڈیا کہ نہیں چھڈیا؟ تو میرے ویرو اس وقت بھی رب نے بھی اجازت دے دیتی تھی، جدو محمد دے دور دے اندر بیت اللہ دے اندر انہوں نے اس طرح دے حالات خراب کر دیتے سن، تے رب نے محمد نے بھی اجازت دے دیتی تھی کہ دفاع کرنا تانوں بیت اللہ وچ بھی، رب یہ نہیں آتا کہ ہتھاں تے ہتھ رکھ کے بہ جاؤ تے کوئی مار دے تے مار ہی جائے، نہیں نہیں، دفاع کرن دا رب نے حکم فرمایا، کر سکنے ہاں۔ انہاں مہینیاں دے اندر مسجداں دے اندر اللہ دے گھر دے اندر بھی انسان دفاع کر سکتا ہے، لیکن پہل نہیں کر سکتا۔